بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جب اپنی کسی بندی سے خوش ہوتا ہے تو اس کی زبان پر ایک تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ بندوں کی خاص تسبیح ہے۔ ناظرین، ویسے تو سبھی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور اللہ اپنے ہر بندے سے محبت فرماتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ جاتا ہے تو وہ ان کو اپنے خاص بندوں کی فہرست میں شامل کر لیتا ہے اور پھر انہیں مختلف انعامات و کرامات سے نوازتا ہے۔ یہ تسبیح جو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ اور مقبول بندے اور بندی کو تحفتاً عطا فرماتا ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی مجھ سے محبت کرنے لگے، مجھ پر اپنی خاص رحمت کی نظر فرمائے، میری پریشانیوں کو حل فرما دے اور میرے رزق میں وسعت عطا فرما دے۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے اپنے خاص بندوں کی فہرست میں شامل کر لے اور میرا شوہر بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے توجہ ہٹا لو تو لوگوں میں تمہاری عزت و مرتبہ بڑھ جائے گا۔ اللہ پاک جس سے محبت کرتا ہے تو اسے زمین میں مقبولیت مل جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں اور ممکن حد تک اس سے برائی دور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ گناہ گاروں کا رونا، آہ و بکا کرنا، گڑ گڑانا مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی سبحان اللہ کی آواز سے زیادہ محبوب ہے۔ تو جب اللہ اپنی کسی بندی یا بندے سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور جب کسی بندی یا بندے کو بلندی اور سرفرازی عطا فرمانا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اس تسبیح کا ورد جاری کر دیتا ہے، کیونکہ یہ وہ انسان ہے، یہ اللہ کا وہ بندہ ہے کہ جسے دنیا کا ہر عیب اپنے آپ میں نظر آتا ہے۔ وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اس کی یاد میں آنسو بہائے، جہنم کی آگ سے ڈرا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا، اور جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے اور جنت کو حاصل کرنے کی تڑپ دل میں پیدا ہو گئی اور جہنم کی آگ سے ڈرا، تو یہ وہ بہترین انسان ہے جسے اللہ پاک چن لیتے ہیں اور اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتے ہیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پر اللہ پاک اپنا خاص کرم و فضل فرماتے ہیں، اس کے ساتھ رحم اور نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں اور اسے بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازمی کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، اسے ہر تنگی سے راحت عطا فرمائے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ تو آپ بھی اگر اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اس کے چنے ہوئے بندوں کی لسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو استغفر اللہ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کریں۔ ماہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے استغفر اللہ پڑھیں اور اللہ کو خوش کریں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو ماہ شعبان میں یومیہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو 10,000 اونٹوں پر کاغذ لادا جائے گا اور زمین و آسمان کے فرشتوں کو سونے کے قلم دیے جائیں گے اور وہ سورہ اخلاص کا ثواب ان کاغذوں پر درج کریں گے۔ اس شخص کے لیے جو ماہ شعبان میں روزانہ صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھے گا۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان میں لا الہ الا اللہ کہنے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ آپ نے پورے مہینے میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، ایک دن میں نہیں کہنا، پورے مہینے میں 1000 مرتبہ کہنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر وہ ہے کہ جس میں حروف لب نہیں ہے،
یعنی کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے لب آپس میں نہیں ملتے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر صحابہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے اس کلمے کا ورد کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، سامنے والے کو معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کوئی ذکر کر رہا ہے۔ ماہ شعبان میں حدیث کے حوالے سے ہم آپ کو مزید وظائف بتاتے ہیں۔ ماہ شعبان کے ہر دن اللہ پاک کئی افراد کو جہنم کی آگ سے نجات دلاتا ہے۔ تو ناظرین، آج سے ہم عہد کر لیں کہ ماہ شعبان کے مہینے میں ہم نے استغفار کی کثرت کرنی ہے، استغفر اللہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ دوسرا وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رجب و شعبان میں 7 مرتبہ یہ کہا، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ توبۃ عبدا ظالما لنفسہ لا یملک لنفسہ موتا ولا حیاتا ولا نشورا، تو اللہ پاک اس پر مقرر دونوں فرشتوں کو فرمائے گا کہ اس کے گناہوں کا صحیفہ مٹا ڈالو۔ تو آپ نے پوری کوشش کر کے پورے مہینے میں کسی بھی وقت ماہ شعبان میں صرف 60 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لینا ہے، تو ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ پاک سے ہمیں اس کی برکات ضرور ملیں گی۔ ہمیں اور کیا چاہیے، اس کی برکت سے گناہوں کا صحیفہ ہی مٹا دیا جائے گا۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں، تاکہ وہ بھی اس ثواب سے محروم نہ رہیں۔ اگر وہ پڑھیں گے انہیں ثواب ملے گا تو آپ کو بھی اس چیز کا اجر ملے گا، اور آخرت میں آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے گا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک یہ عمل پہنچے، تاکہ وہ ماہ شعبان کے بابرکت مہینے کو فضولیات کی نظر نہ کر دیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے میں لگائیں۔ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، قرآن پاک پڑھیں، ذکر اللہ کریں، استغفار کی کثرت کریں اور صدقہ دیں۔ تو جلدی جلدی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے۔ حضرت اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان میں بہت زیادہ استغفار کریں۔ جو شخص ماہ شعبان میں 3000 مرتبہ استغفار پڑھے تو وہ بخش دیا جائے گا۔ کس طرح سے پڑھنا ہے وہی طریقہ ہے جو کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ اس استغفار کو آپ نے 3000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صرف 3000 مرتبہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما کر آپ کو بخش دے گا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کو راہ راست پر لگاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ خیر پر مر جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص اچھی حالت پر فوت ہوا ہے۔ جب ایسا شخص مرنے لگتا ہے تو اس کی جان نکلنے میں جلدی ہوتی ہے۔ وہ اس وقت خدا سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور خدا اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور اللہ جب کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو مرنے سے 1 سال پہلے شیطان اس پر مسلط کر دیتا ہے جو اسے گمراہ کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے بدترین وقت میں مرتا ہے۔ اس کے پاس موت آتی ہے تو اس کی جان اٹکنے لگتی ہے، کیونکہ وہ خدا کو ملنا پسند نہیں کرتا اور خدا اس سے ملنے کو پسند نہیں کرتا۔ برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں جسے علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ نمبر 1، نماز میں سستی کرنا۔ نمبر 2، شراب خوری۔ نمبر 3، مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ اور نمبر 4، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ماہ شعبان کی زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں استغفر اللہ ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ، شکریہ۔